پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم ایک اور فتح مند دن کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم خداوند کی باتوں کو سن سکیں، ہم اس کے کلام کی میٹھی باتیں جو ہیں ان کو جان سکیں. خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے آج، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اب تک کی مدد حفاظت کے لیے. خداوند نے ہم سبوں کو زندہ تابندہ رکھا اور صحت تندرستی دی، ہر چیز عطا کی اس نے ہمیں. ہم اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آئیے ہم سب دعا کریں گے. اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہوئے خداوند یہ بائبل سٹڈی کا سیشن ہے خداوند ہم شروع کرتے ہیں خداوند، اور اس کے لیے شکر گزار ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں آج تک اپنے ہاتھوں میں نیچے رکھا ہے خداوند، سنبھال کر ہمیں زندگی دی، صحت تندرستی دی اور اس قابل کیا کہ خداوند ہم تیرے کلام کو ایک دفعہ پھر سے سن سکیں خداوند. اور خداوند تسلسل سے ہمیں خداوند اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح جس طرح کہ تو ہر دفعہ ہر نشست میں ہماری اے خداوند رہنمائی ہدایت کرتا ہے، آج بھی تو اے خداوند مجھے الفاظ دے اے خداوند، وہ باتیں جو ضروری ہیں خداوند ہمیں جاننا ہے خداوند کہ کس طرح اے خداوند تیرے شاگردوں نے، یسوع کے شاگردوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے ساتھ جوڑے رکھا، اور کس طرح انہوں نے خداوند تیرے کلام کا پرچار کیا، کس طرح انہوں نے دنیا کو فیس کیا ہے خداوند، کس طرح انہوں نے مصیبتیں سہی، تکلیفیں سہی ہیں خداوند. ہم ایک سٹیپ سے گزر رہے ہیں ان کی زندگی کے خداوند. تو اپنے فضل سے یہ باتیں سمجھنے کی ہمیں توفیق دینا ہے خداوند. جتنے سننے والے ہیں، جو کوئی جب کبھی اس کو سنے خداوند، اس کی زندگی میں خداوند ایک نیا کام ہوئے خداوند. اور یہ تیرا کلام ہی ہے جو خداوند زندگیاں بدلتا ہے. جب کبھی یہ سنا جائے خداوند، لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اور ایک خداوند دوسروں کی زندگی کو ہم سب بدلنے والے بن سکیں خداوند. اور یہی کلام لے کر ہم آگے بڑھیں خداوند. تو اپنا فضل اور رحم کر، جتنے سننے والے ان سب کو برکت دینا. مجھ پر ہے خداوند اپنا خاص ہاتھ رکھے خداوند فضل اعلیٰ، تاکہ ذمہ داری کو تیرے کلام کی بہترین احسن طریقے سے لوگوں تک خداوند پہنچا سکوں اس میسیج کو. یہ باتیں تیری ہے خداوند، تیری میٹھی باتیں خداوند. تو اپنا فضل اور رحم کرنا، عبادت کے شروع سے آخر تک تو ہم سبوں کے ساتھ ہونا. یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین اور آمین. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہوئے ہم نے اپنی اس روشن کلام کا آغاز کیا آج پھر اس کلام کی روشنی کو لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور خداوند یہ روشنی جو ہے نا شفٹ کر رہا ہے ایک سے دوسرے کے اندر، دوسرے سے تیسرے کے اندر، تاکہ ہم ہر کسی کو وہ خداوند یسوع کی جو روشنی ہے، وہ جو نور ہے، جو ہمیں کہتا ہے تم دنیا کا نور ہو، تو ہم وہ نور لے کر دوسروں تک شفٹ کر رہے ہیں. اور یہ نور اس کلام کا ہے جو ہماری زندگیوں میں چمکتا ہے اور ہمیں وہ رستہ دکھاتا ہے جو خدا باپ تک جاتا ہے. تو خداوند کا پاک روح آج پھر ہمیں بہت خوبصورت باتیں ان رسولوں کی بتانے والا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آغاز. پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح پطرس نے ان لوگوں کو فیس کیا جتنے سردار تھے، سردار کاہن تھے، ان کا سارا گھرانہ ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا اور ان سے سوال کرنے لگے کس کی اجازت سے یہ سب کرتے ہو. اور انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس ایک ہی نام ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے جو تم دیکھتے ہو. وہ شخص جو اس قابل نہ تھا اس کو قابل کر دیتا ہے. وہ ہم بھی ہماری زندگی میں ہم اس قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمیں ایسا قابل بناتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. یہی خداوند کا کرشمہ ہے، یہی اس کی نجات ہے جو یسوع ہے ہماری زندگیوں میں آیا. وہ ہمیں ہر چیز سے نجات دینے آیا ہوا ہے. یہاں پر ہم اس کا شکر کرتے ہیں. اور آج ہم آگے پڑھتے ہیں. جب انہوں نے یہ باتیں رسولوں کی سنی تو کیا کہنے لگے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. چوتھے باب کی 13ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی. ہر آیت کے اندر نا
ایک آدھی آیت میں بھی پیغام ہے، ایک ہر لفظ میں بھی ایک پیغام ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے دلیری، پترس اور یوحنا کی دلیری۔ وہ دلیر کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے اندر پاک روح تھا۔ پاک روح جب آتا ہے تو ہمیں دلیر بناتا ہے، ہمیں بہادر بناتا ہے، ہماری کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم قوت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب جو وہ کام کر رہے تھے وہ خود سے نہیں کر رہے تھے، وہ خود سے کچھ نہیں بول رہے تھے، خداوند کا پاک روح ان کے اندر بول رہا تھا، اور اس وجہ سے وہ دلیر تھے۔ انہوں نے جب دیکھی دلیری ان کی، دیکھا کہ یہ تو ہمارے سامنے یوں خدا کا اقرار کر رہے ہیں، یہ تو خداوند کا نام لینے والے، یسوع کا پرچار کرنے والے، یہ ہمارے سامنے بالکل ڈرتے نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہم سے، ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کیا ان کے خداوند کے ساتھ؟ وہ جس کو اپنا خدا مانتے تھے، جس کو خدا کا بیٹا، جس کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے، یہ تو بڑے دلیر ہیں۔ ہاللیلویا! ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو آپ سے کوئی سوال کرے، دلیری سے جواب دے، میں یسوع کا ہوں، یسوع میرا ہے، ہم سب یسوع کے ہیں، اور ہم یسوع کی اس طاقت سے جو کہ اس نے وعدہ کیا تھا، اس سے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ وہ دلیری دیکھیے، او واو، کتنے بہادر! پہلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کتنے بہادر لوگ ہیں، کتنے نڈر لوگ ہیں، کتنے دلیر ہیں یہ لوگ، ان میں سے تو خوف ہی چلا گیا ہے کسی بھی بات کا کہ ان کی گردنیں کاٹ سکتے ہیں ہم۔ انہیں کوئی خوف نہیں تھا، دلیر تھے۔ اب وہ دلیری دیکھی اور معلوم کیا، اور ان کے بارے میں جانا، انہوں نے کوشش کی، یار یہ جو لوگ ہیں یہ ہے کون؟ تو کیا پتہ لگا، یہ ان پڑھ ہیں، یہ ناواقف آدمی ہیں۔ تو تعجب کیا، اب ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی کہ یہ پترس یوحنا ہیں کون؟ ان کی ڈیٹیل میں چلے گئے، وہ ان کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ یہ زندگیاں ہیں کیا، یہ کیا تھے، آج کیا ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی اور ہے۔ یہ نہیں بولتے، ان میں ان کا خدا بولتا ہے، ان میں خدا کا پاک روح بولتا ہے۔ یہ ہوتا ہے پاک روح کا کام۔ یہ سارا جو رسولوں کا اس وقت ایکٹ چل رہا ہے، یہ جو عمل ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اعمال وہ دکھا رہے ہیں، یہ سب اس کے بعد ہوا جب پاک روح آ گیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاک روح کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جان کر ہم یہ نالج حاصل کریں کلام کی کہ یہاں پاک روح سب کروا رہا ہے، خود سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب پاک روح آئے گا، یسوع نے کہا تھا، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھ رہی ہے دنیا کیا کیا ہوتا ہے، یہ شاگرد بھی خود دیکھتے ہوں گے۔ واہ خداوند، تیری قدرت، واہ تیرے وعدے، کیا جو تو نے کہا تھا، واقعی یہ پاک روح تو بڑا ہی زبردست ہے، یہ بڑا ہی طاقتور ہے پاک روح۔ اور انہوں نے ہمیں بنا کیا دیا ہے اس پاک روح نے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں؟ وہ لوگ جن سے ہم چھپتے تھے جب تجھے مصلوب کیا، آج ہم ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ بھائی یسوع ہے، یہ یسوع ہے جو سب کر رہا ہے۔ اسی یسوع کا نام آج ہم لے کر دنیا کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یوں ہی دلیری دکھانی ہے اس دنیا کو، ڈرنا نہیں ہے کسی سے۔ یسوع کا نام دلیری کے ساتھ ہر کسی کے سامنے، یہ ہمارا ایمان کا اقرار کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ We are the followers of Christ and that Christ lives in us. His Holy Spirit lives in us and make us strengthen. ہمیں مضبوط کرتی ہے وہ ہولی اسپرٹ، قوت بخشتی ہے۔ وہ پاک روح قوت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں قوت سے بھرتا ہے۔ جو قوت اس کی ہے، وہی قوت ہمارے بلڈ میں آ جاتی ہے، اور ہم ڈرنا بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم ان پڑھ ہوں، پھر ہم ناواقف ہو تعلیم سے، اس پرانے عہد نامے سے بھی واقف نہ ہو ہم، لیکن خدا کا پاک روح جب آتا ہے،
تو ہم سارا کلام بولنے لگ جاتے ہیں۔ ہم تو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ہم مچھیرے تھے، ہم سود لینے والے تھے، ٹیکس کلیکٹرز تھے ہم مچھیروں کو جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو انسانوں کو پکڑنا سکھا دیا اس نے روحوں کو پکڑنا سکھا دیا، آدم گیر بنا دیا انہیں۔ آدم کو پکڑنا ہے، وہ آدم جو بچھڑا تھا خداوند سے، اس آدم کو پکڑ کے آدم گیر کہلانا ہے۔ ماہی گیر نہیں، آدم گیر بن گئے ہیں ہم۔ ماہی گیر وہ ہوتا ہے جو مچھلیاں پکڑتا ہے، آدم گیر وہ ہے جو انسان کو پکڑتا ہے، خدا کے پاس لے کر آتا ہے، محبت سے، پیار سے، معجزات سے، نجات کا پیغام لے کر، رہائی کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو خدا کے پاس لائیں۔ یہی میرا اور آپ کا کام ہے، اور یہی وہ کر رہے۔ یار یہ ان پڑھ جاہل لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا تقریر ہے اب ان کی؟ وہ مچھلیاں پکڑنے والا کیا کبھی کچھ بولتا تھا؟ وہ آج ایسی تقریر کر رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم 3 باب سے اس کی تقریر ہی سن رہے ہیں پطرس کی۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہی انہوں نے جب جانا تو تعجب کیا۔ میرے اور آپ کے اندر جب تبدیلیاں آئیں گی اس کلام کی وجہ سے تو یہ دنیا تعجب کرے گی۔ جب میری اور آپ کی زندگی سے بڑے بڑے کام ہوں گے، جب میں اور آپ لوگوں پر ایمان سے ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے اور تبدیلیاں آئیں گی، لوگ خداوند کے پاس آئیں گے تو لوگ تعجب کریں گے، دنیا تعجب کریں گی کہ یہ وہی ہے جو گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، یہ وہی ہے جو خداوند سے دور تھا۔ آج یہ کیا ہے؟ اس نے تو کبھی کلام میں چرچ میں کھڑے ہو کے دعا نہیں کی، اس نے کبھی فیملی میں دعا نہیں کی، لیکن آج یہ خداوند کا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ یہ تعجب کرنے والا جادو ہے ہمارے پاکرو کے پاس۔ ایسا پاکرو آتا ہے اندر کہ ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ آپ یقین رکھیے، پاکرو خداوند سے مانگیے، وہ خداوند پاکرو آپ سب کو اور مجھے برکت دے گا۔ اور کیا ہوتا ہے جب تعجب کرتی ہے دنیا؟ ہماری زندگیاں جب خداوند کی ریفلیکشن کر رہی ہوتی ہیں، اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، خداوند کے کارناموں کو، اس کی باتوں کو، اس کی زندگی کو ہم اپنی زندگی سے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی زندگی ہمارے اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے خدا کی تھی، تو پھر دنیا کے منہ پہ تالا لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں دیکھ کر لوگ پہلے تو بہت بولیں گے، لیکن جب ہمارے بارے میں نالج ان کو ملتی ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا، ان کا خدا ہے کیا، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، تو ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں، اور 14ویں آیت۔ اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے۔ آواز، منہ پہ تالا لگ گیا، زپ اپ، ان کے منہ بند ہو گئے کہ یار یہ واقعی یہ بندہ، اب اس کی عمر کا آگے ذکر آئے گا، یہ بندہ 40 برس کا تھا، 40 برس سے وہ ویٹ کر رہا تھا، 40 برس سے وہ مفلوج تھا۔ ایک سیکنڈ میں، شاید 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور وہ بندہ ٹرانسفارم ہو گیا۔ اس کو کھڑا دیکھ کر ان کے منہ بند ہو گئے کہ جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا یسوع جو کہتا تھا اس نے کر کے دکھایا۔ آج یسوع اور اس کے شاگرد اور اب ہم سب بھی وہ معجزات کرتے ہیں جو ہمارا یسوع کرتا تھا۔ ہاللیلویا! جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی باتیں اٹل ہیں۔
اس کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی کہی بات گر نہیں سکتی۔ جو اس نے کہا ہے دیٹ از کنفرم، جس کو ہم پتھر پہ لکیر کہتے ہیں، مٹا نہیں سکتے اس کو ریزر کے ساتھ۔ کنفرم بات کرتا ہے خداوند یسوع۔ اور جب ان کی زبانیں بند ہوئی، آگے انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ اقرار کر رہے ہیں وہ، دنیا اقرار کرے گی کہ ان کا خداوند واقعی کی بہت سٹرونگ ہے۔ ذرا آگے پڑھتے ہیں 15ویں آیت۔ مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں اب مشورہ کرنے لگے ہیں وہ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں، یار اب ہمیں یہ اقرار کرنا ہی پڑے گا، ہم کرتے ہیں یہ اقرار، یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ کیا ہیں 16ویں آیت کے، ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں؟ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کریں تو کیا کریں؟ کچھ نہیں ہم کر سکتے، اقرار کیا انہوں نے، ہم کیا کریں؟ کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سرین معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہم اس کا اقرار کر سکتے ہیں۔ دنیا اقرار کرے گی، اور یہاں فقی فریسیوں نے کہا ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم اقرار اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ جو انکار نہیں کرتے اس کا مطلب اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اس معجزے کو جو سب پہ روشن ہے، اٹ از کلیئر، اس کے کام بڑے ہی روشن ہیں خداوند یسوع کے۔ اس کی باتیں دنیا سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور دنیا سے چھپی ہیں بھی نہیں، لیکن دنیا اس سے خود اپنا چہرہ چھپاتی پھرتی ہے، کیونکہ اپنے مذاہب سے لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں قید ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر ہی ہمیں خداوند سے دور لے جاتا ہے۔ ہمیں بھی ڈرنا نہیں ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لوگ اقرار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ اقرار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ مجھے اور آپ کو دلیر رہنا ہے۔ ایک ہم لوگ گیت گاتے ہیں، دلیر ہو دل شیر ہو پاک روح کے زور سے۔ پاک روح کا زور جب آتا ہے تو وہ ہمیں کمزور رہنے نہیں دیتا۔ عزیزو، آپ کو اور مجھے پاک روح کو فالو کرنا ہے۔ اپنا آپ پاک روح کے حوالے کیجئے۔ خداوند کا پاک روح جب آپ کے اندر آئے گا، میرے اندر آئے گا، ہمیں دلیر بنائے گا۔ آج کا پیغام دلیری کا پیغام ہے۔ اس کے اندر دنیا کو ہم نے اقرار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو خداوند یسوع کا انکار کرتے تھے، یہاں آج اس کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہی بات اپنے مذاہب کے ان رولز ریگولیشن کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر آ کے ہاتھ جوڑ کے خداوند کے آگے توبہ نہیں کرنے کی ہمت رکھتے۔ دے آر ناٹ دلیر، وہ دلیر نہیں ہیں۔ وہ دلیر ہیں جو ان کے سامنے سرین معجزہ کر کے اقرار کرتے، کہتے ہیں انہوں نے تو سرین معجزہ کیا۔ سرین کا مطلب ہے ریالٹی میں، صحیح معنوں میں معجزہ ہے وہ۔ سرین معجزے کا مطلب ہے صحیح معنوں میں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کا انہوں نے پراپر اقرار کیا۔ یس دس از اے میریکل، یہ میریکل ہے، یہ معجزہ ہے جو ہوا ہے، ورنہ کبھی بھی کوئی طب کا بندہ اس شخص کو کھڑا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جنم کا لنگڑا تھا، 40 برس کا تھا یہ آدمی۔ وہ بھی بائبل کنفرم ابھی آپ کو کرے گی اور مجھے بھی کرے گی کہ وہ 40 برس کا تھا۔ یعنی وہ 40 برس سے ایک چیز 40 برس کے اندر تو اور ویک ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ لنگڑا تھا، شاید اس کی ٹانگیں پیچھے کو مڑی ہوئی ہوں، وہ تو بالکل ہی خراب 40 سالوں میں اور ہو گئی ہوں، لیکن وہ جو بنانے والا ہے اس کو
وہ تو نئے سرے سے بناتا ہے. وہ نیا کرنے والا خداوند ہے. اور اس نے اس کو سرین معجزے میں بدل دیا. The thing which was totally destroyed come to a new shape. وہ نئی شکل اختیار کر لیتی ہے. میرے عزیزو، آپ خود یہاں پڑھ سکتے ہیں. میں پھر پڑھتا ہوں یہ آیت. آپ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ سرین معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. مینز ہم اس کا اقرار کر سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے. اور یہ معجزہ آج تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا. سوائے یسوع کے معجزوں کے بعد اب انہوں نے شاگردوں میں یہ معجزہ دیکھا کہ یہ بھی معجزہ ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. میرے عزیزو، آگے دیکھیے. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ لیکن آتا ہے اس کے بعد. اس وقت کے لوگ، آج بھی لوگ لیکن جو ہے نا، میں مانتا ہوں خدا تیرا بہت اچھا ہے مائیکل، سب کچھ کر سکتا، لیکن میں اپنی باؤنڈریز سے باہر نہیں آ سکتا. جو میری لیمٹس ہیں ان سے میں باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا مذہب، میرے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، میرا خاندان ہے وہاں پہ. میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہم خدا کو اپنائیں. لوگوں کو بتانا ہے خدا کو لو، تمہارے پیچھے دنیا کی ہر چیز چلتی ہوئی آئے گی. جب تمہارے اندر لوگ تبدیلی دیکھیں گے تو اقرار کریں گے کہ یہ معجزے اور کہیں نہیں ہو سکتے تھے. اس نے مسیح کو اپنایا ہے، اس نے پاک روح پایا ہے، اب یہ معجزے کرتا ہے. اب ہمیں پتہ لگا کہ واقعی ہی خداوند یسوع ہی ہے جو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تب لوگ کریں گے. تو آپ ڈرے نا، آپ اقرار کریں. اگر آپ نے بھی جو آج سن رہے ہیں اقرار نہیں کیا خداوند یسوع مسیح کا، پاک روح نہیں پایا، آپ نے توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد پاک روح نہیں پایا، تو آپ آج اس پاک روح کو پانے کے لیے تیار ہوں. خداوند کا پاک روح آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. دلیر کرتا ہے، دل شیر ہو جاتا ہے. کہتا ہے دلیر ہو، دل شیر ہو پاک روح کے زور سے. ہمیں دل شیر والا، شیر دل کا مطلب ہوتا ہے بڑا بہادر دل رکھنا ہے. لڑنے میں نہیں، شیطان سے لڑنے میں، کردار سے لڑنا ہے. ہم نے تلوار سے نہیں، ہم نے روح کی تلوار سے لڑنا ہے جو نظر نہیں آتی. روح کی تلوار میرے عزیزوں نظر نہیں آتی لیکن اثر بہت گہرا رکھتی ہے. ایسا ڈیپ اس کا زخم ہوتا ہے کہ انسان مکمل طور پر بدل جاتا ہے. ہمیں اس روح کی تلوار کو ہر وقت اپنے سامنے تیار رکھنا ہے کہ یہاں شیطان کا وار آیا، یہاں میں نے وہ روح کی تلوار چلانی ہے جو میرے ایمان کی تلوار ہے، جو میرے اقرار کی تلوار ہے، جو میرے نجات کی تلوار ہے، جو پاک روح کی تلوار ہے، جو میرے یسوع کے لہو کی تلوار ہے. اس کو مجھے چلانا ہے اور مجھے ہر شیطانی حملے سے بچ کے رہنا ہے. میں نے دنیا کو دکھانا ہے تاکہ دنیا اقرار کرے. دکھانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مجھے دکھاوا کرنا ہے، میں نے اس لیے دکھانا ہے تاکہ اس کا نام جلال پائے اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں. میرا اور آپ کا دکھاوا اپنے لیے نہیں، اس کے لیے ہے تاکہ اس کا نام مبارک ہو. ہم نے اس لیے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے دکھانا ہے. یہ مت کہ یہ دکھاوا ہے. نو، we have to show this world who we are and what we contain. ہمارے اندر کیا ہے، ان برتنوں میں ہے کیا. ان برتنوں میں زندگی کا پانی ہے. پیو اس پانی کو. لوگوں سے کہو پیو، میرے پاس بہت پانی ہے، جتنا چاہو میں تمہیں زندگی کا پانی دے سکتا ہوں جو مجھے میرے خداوند سے ملا ہے. میں نے وہ دینا ہے زندگی کا پانی تمہیں، اور تم بھی جان جاؤ گے کہ میرا خداوند کیا ہے. ان فقی فرشتوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ڈال دیا انہوں نے پھر وہاں پر، پھر رستہ موڑ آئے تھے وہ اقرار کر کے، لیکن یہاں سے پھر رستہ موڑا انہوں نے. نہیں. لیکن یار پرابلم ہے ایک. There is a problem we cannot say in public.
ہم پبلک میں یہ اقرار خود سے تو نہیں کر سکتے، آپس میں تو کر لیا ہم نے اقرار، لیکن خود سے کیا کہیں گے وہ سنیے 17ویں آیت. لیکن اس لیے یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو جائیں، یہ نہیں ہوں گے ان کا خداوند مشہور ہو جائے گا. وہ لوگ اور میں اور آپ مشہور، ہمیں مشہوری تو چاہیے ہی نہیں، نہ پطرس یوحنا کو مشہوری چاہیے تھی، پبلسٹی نہیں چاہیے. ہمیں فیس بک پہ اپنے آپ کو نہیں دکھانا ہے، واٹس ایپ پہ ہم خداوند یسوع کو پروموٹ کریں، فیس بک پہ خداوند یسوع کو پروموٹ کریں. جو ذریعہ ہے آپ کے پاس اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس وقت ایسی فیسلٹیز نہیں تھی، اور کون سی فیسلٹیز تھی؟ زبان کی فزیکل پریزنس یہی تھی. اس ٹائم کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. پرسنلی جا کر ڈیفینڈ کرنا ہے اپنا آپ، پرسنلی جا کر کمیونیکیشن دینی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے پرسنلی. وہ بہت محنت کا ٹائم تھا. آج تو ہم گھر سے بیٹھے بیٹھے سب کر سکتے ہیں. کتنا آسان ہے خداوند کو پروموٹ کرنا، ہم پھر بھی پروموٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نظر نہیں آ رہے وہاں پر. شاید اپنے آپ کو چھپائیں اور اس کو دکھائیں، اس کا نام مبارک ہو. ہمارے پاس جو ذریعہ ہے میرے عزیزو، اس کو ضرور استعمال کریں. میں یہ نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ یوز نہ کرو، یہ نہ کرو، کریں دبا کے واٹس ایپ یوز، کریں دبا کے فیس بک یوز. خداوند یسوع کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں. چرچ کو نہیں، خداوند یسوع کو پروموٹ کریں. اپنی تصویریں لگا کر کے نہیں، خداوند یسوع کی کلمات لگا کر کیجئے، خداوند یسوع کی باتیں لگا کر کیجئے. ہاں اپنی تصویر بھی ساتھ لگائیں ضرور کہ یہ ہے وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے، لیکن کوشش کریں اس کو پروموٹ کرنے کی. میں گھٹ جاؤں وہ بڑھ جائے. میری پرسنالٹی جو ہے وہ مسیحی پرسنالٹی میرے اوپر اس کی چھاپ آ جائے. یہ مائیکل کا چہرہ جو پرانا لوگوں کو پتہ تھا وہ چلا جائے، اور اب جو چہرہ آئے وہ خداوند یسوع کا چہرہ اس پہ نظر آئے. وہ چہرہ بہت سافٹ ہے، وہ چہرہ محبت سے بھرا ہوا چہرہ ہے، شفقت سے، رحم سے بھرا ہوا، کمپیشن سے. دنیا کے لیے کمپیشن لے کے چلیں میرے عزیزو، خداوند کے کام کے لیے ایک جذبہ لے کے چلیں. ہم سب کو اپنی زندگیوں سے یہ جذبہ دکھانا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی سے خداوند کو پروموٹ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے، اپنی زندگی سے پروموٹ کرنا، جو یہ پطرس اور یوحنا کر رہے ہیں. اور ابھی ہم آگے جب پڑھتے چلے جائیں گے، یہ پورا رسولوں کا اعمال انتہا کا ڈیووشن نظر آئے گا آپ کو، انتہا کا ڈیووشن، ٹل ڈیتھ ڈیووشنز نظر آئیں گے، ان پریزنز ڈیووشنز نظر آئیں گے. قید میں موت سے کوئی نہیں ڈرے گا یہاں پہ. یہ سب یسوع کے شاگرد ہیں. جب استاد نہیں ڈرا موت سے، استاد جی اٹھا، تو ان کا تو ایمان پورا ہے. جو مرا ہے وہ جیتا ہے، اور وہ لینے بھی آئے گا. اس نے اپنا پاک روح بھی بھیج دیا ہے. تو میں ڈروں گا نہیں، میں بہادر رہوں گا. کہتا ہے وہ لوگ لیکن کر کے کہہ کر لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. بس دھمکا دھمکو دو، اندر بلا کے ان کو. زیادہ اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ان کو جانتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے. دے نو. ہم بہت یعنی اکثر اوقات ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. میرے عزیزو، جب ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ان فقی فریسیوں جیسا لیکن مت لگائیں کہ لیکن یار میری ضرورت ایسے ہی پوری ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہے میں اس سے تعلق جوڑ نہیں سکتا. لیکن وہ بندہ ہے تو بہت برا، I will not talk to him. لیکن میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں محبت نہیں دکھا سکتا. خداوند یسوع تو یہ کہتا ہے لیکن، یہ لیکن سے پرہیز کرنا ہے زندگی میں. یہ فقی فریسی نہیں بننا. ہمیں فقی فریسی نہیں بننا، ہمیں خداوند کے شاگرد بننا ہے.
جو اقرار کریں کہ میرا خداوند ہی سب کچھ ہے اور ویسا ہی میں کروں گا جیسا میرا خداوند کرتا ہے. میں لیکن کا استعمال اپنی زندگی میں کبھی نہیں کروں گا خداوند کے لیے. ہاں لیکن کا استعمال آپ کریں گے تو کب کریں گے؟ جب لوگ کہیں گے چھوڑ اپنے خداوند کو، دنیا میں یہ رکھا ہے. آپ کہیں گے دنیا میں تو یہ سب رکھا ہے، لیکن جو میرے یسوع کے پاس ہے وہ اس دنیا میں نہیں رکھا ہے. وہاں ہم لیکن لگائیں گے. ہم فقی فریسیوں والے لیکن نہیں لگائیں گے کہ خدا کا نام نہ لینا، لیکن ہم وہاں لگائیں گے جہاں دنیا سے ہم دور جانا چاہیں گے. ہم دنیا کو کہیں گے بائے بائے، یسوع کو کہیں گے ہائے ہائے. یسوع سے ہیلو کرنی ہے، ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے. عزیزو آگے دیکھیے، اب ان سے بات کرنے آتے ہیں وہ 18ویں آیت میں. بس انہیں بلا کر تاکید کی، اندر بلایا، تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. یہ اپنا کام بس انہوں نے پورا کر دیا، اپنا یہودی فرض پورا کر دیا، اپنے فقی فریسی ہونے کا اور اسی تعلیم میں جو پرانی ہے رہنے کا انہوں نے اپنا رزلٹ نکال لیا کہ اچھا بھائی اس کا نام نہ لینا، خدا حافظ. اس کے علاوہ اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس کے سامنے وہ کھڑے تھے اس کے اندر خدا کا پاک روح تھا، اور وہ اس سے جانتے تھے ہم وی کین ناٹ ڈیفیٹ دس ہولی اسپرٹ. ہم اس سے فتح حاصل نہیں کر سکتے. اس کے پاس فتح ہے، اس کے پاس فتح ہے آلریڈی. ہم اس سے لے نہیں سکتے اس کی فتح. یہ تو فتح یاب ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اس لنگڑے کو کھڑا کر دیا، انہوں نے تو دکھا دیا معجزہ جو میں اور تم اور سردار کاہنوں کا فرقہ اور سردار کاہنوں کا خاندان آج 40 برس سے اس شخص کی زندگی میں اور کسی کی بھی زندگی میں یہ معجزہ نہیں دکھا سکا. یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع کے اندر ہی ہے قوت اور طاقت. اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکے. کہا کہ پلیز اب اس کا نام نہ لینا. آگے سے پطرس جو دلیری اور پاک روح سے بھرا ہوا ہے اس کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے 19ویں آیت میں، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا، دے آر اسٹل آنسرنگ. ان کو آنسر ہو گیا تھا، ان کا دل چاہتا تھا، وہ کہتے اچھا چلو بھائی جان چھٹی، اب بھاگو یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہ پکڑ کے ہمارا بھی وہی یسوع والا حال کرتے. ڈر سکتے تھے نا؟ کوئی ڈر ہے ہی نہیں، یہی چھپتے پھرتے تھے نا. آج دل شیر ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب دل میں ہے تو ساری قوت ہمارے پاس ہے. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ آگے سے وہ بھی آئے لیکن لے کے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. یہاں پر ایک بڑا سا نعرہ نکلتا ہے، ہالےلویا کا نعرہ. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. ایسا نعرہ ہم لگاتے ہیں اس تسلی کے ساتھ کہ جو ہم بول رہے ہیں اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں. جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہی سچ ہے، اور یہی سچ کا پرچار ہم سب نے مل کر کرنا ہے کہ ہم نے یہی سنا ہے اس کلام میں، ہم نے یہی پڑھا ہے، ہمارا یہی ایمان کا حصہ بنا ہے، اور ہم اسی کا اقرار کریں گے. ہم کسی اور کے کہنے پر نہیں چلیں گے. وہ کہتا ہے ہم تم لوگوں کی بات سنیں. ہو آر یو پیپل؟ ہمارا یسوع ہے جس کو ہم سنتے ہیں. ہمارا باپ خداوند ہے ہم جس کی آواز سنتے ہیں. اس کی آواز ہم تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے. اب ہمیں ادھر ادھر تم تک جانے کی ضرورت نہیں. سورس ہمارا پاک روح ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور آج وہی پاک روح ان کو کہتا ہے کہ ہم تو صرف اپنے خداوند ہی کی پرستش کریں گے. میں اور میرا گھرانہ تو صرف اس خدا کی عبادت کرے گا. آپ کہیے میں اور
میرا گھرانہ تو بس اس خدا ہی کا نام لیں گے، اس خدا ہی کی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہ مانیں گے۔ یہی ان رسولوں کا نعرہ تھا، اور پھر وہ کچھ نہ کر سکے، اور انہوں نے سمپلی کیا کہا؟ آگے سنیے، انہوں نے ان کو دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے اس کا ریزن کیا تھا چھوڑنے کا؟ کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے۔ ایسے ایسے کام لوگ آپ اور کی اور میری زندگی میں دیکھیں گے کہ خدا کی تمجید ان کی زبان سے نکلنے لگے گی، خدا کی حمد کرنے لگیں گے، لوگ خدا کے نعرے لگانے لگیں، وہ بھی کہیں گے ہالےلویا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسا کام کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں؟ ان کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے بدل رہی ہیں۔ ہالےلویا۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، جو یہ دیکھ کے یہ ہے خداوند، یہ ہونی چاہیے پاور خداوند کی جو ایک سیکنڈ میں حکم دیتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انہوں نے یہی سنا تھا کہ خدا نے کہا کہ یہ ہو جا، خدا نے کہا تھا دن ہو، خدا نے کہا تھا رات ہو، اور وہ ہو گئی۔ یہاں اس کو کہا اے لنگڑے کھڑا ہو یسوع کے نام میں، وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے خداوند کی پاور، یہی وہ پاور اوپر یوز ہوئی سب کچھ بناتے وقت۔ آج یہی ہمارے پارٹس، ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے، ہماری تکلیفیں دور کرنے کے لیے یہی پاور آج بھی ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ پاور ہمارے اندر ہے۔ وہ جو خدا کی پاور تھی، اس نے کہا تھا میں اپنا روح ان کے اندر ڈالوں گا، اپنا روح ان کے اندر ڈالوں گا۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے اندر اس کا روح ہے، تو جو وہ روح کرتا تھا وہی ہمارے روح بھی کرے گی، کیونکہ ہم اس پہ بنے ہوئے ہیں، اس کی شبیہ پر بنے ہوئے ہیں، اور اس کا روح اس نے ہمارے اندر ڈالا ہے، ہر بشر میں ڈالا ہوا ہے۔ ہر بشر جو اس روح کو پہچان جاتا ہے وہ اس پاک روح کے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ دلیر ہوں، دل شیر ہوں، پاک روح کے زور سے، اور پھر ایسے بڑے بڑے کام کریں، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا۔ یہی میں نے آپ کو پہلے بھی پاک روح نے بتایا ہمیں کہ وہ 40 برس کا تھا، سے زیادہ کا تھا، بلکہ اتنی عرصے سے ایک چیز پڑی رہے نا، جسم کا حصہ لنگڑا ہے، ٹیڑھا ہے، وہ پڑا رہے، اس کا تو زندگی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے اس حصے میں سے۔ لیکن ہمارا خداوند زندگی دینے والا خداوند ہے، اور اس نے اس کو ایک سیکنڈ میں، وہ جو 40 برس سے زیادہ کی زندگی ختم ہو چکی ہوئی تھی، وہ جو جسم کا حصہ ٹوٹلی ختم تھا، جس کے اندر سے 40 سال سے زندگی نہیں آئی تھی، آج ایک سیکنڈ میں زندگی آ رہی، کیونکہ وہ بنانے والا خداوند ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ شفا دی۔ تو لوگ میری اور آپ کی زندگی سے یہی تحفے حاصل کریں گے، میری اور آپ کی زندگی سے یہی سب کچھ ممکن ہے عزیزو۔ صرف فقط ایمان رکھنا ہے، دلیر بننا ہے، دل شیر بننا ہے، پاک روح کے زور سے یہی گیت گائیں، اور پاک روح کے زور سے دلیر اور دل شیر ہوتے جائیں گے، اور ایسے بڑے بڑے کام ہماری زندگیوں سے ہوں گے جو ہم ان شاگردوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آج دیکھتے ہیں، اور آگے بھی دیکھیں گے اس پورے رسولوں کے مال میں۔ یہی میرے عزیزو آج بھی خداوند کے رسول کر رہے ہیں، خداوند کے لوگ آج بھی یہ کام کرتے ہیں، جو روح سے بھرے ہوئے ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں پر اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یسوع کا نام لے کر۔ یہی معجزے میں اور آپ بھی دکھا، ہماری زندگیوں سے لوگوں کی زندگیاں تعجب کریں گی، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور پھر خداوند کی تمجید ہونی شروع ہوگی جو ہم نے یہاں پڑھا ہے۔ خداوند ہم سب کو ایسا ایمان رکھنے کی، ایسے پاک روح سے لبریز ہونے کی قوت دے۔ اس کے لیے دعا میں رہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں بھی ویسا ہی پاک روح سے بھرنا چاہتا ہوں، میں بھی دل شیر ہونا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، تنگیاں ہوں، میں دل شیر رہوں گا، اور پاک روح کے زور سے تمام چیزوں کا میں خاتمہ کر دوں گا جو مجھے تجھ سے دور لے کر جاتی۔ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ میں تو فقط خدا ہی کی بات سنوں گا۔ میں اور میرا گھرانہ تو صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ خداوند کا فضل ہم سب پر ہوتا رہے، خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔
آج کے خوبصورت کلام کے لیے، خداوند کی خوبصورت رہنمائی کے لیے، اس استاد کے لیے جو ہمارا پاک روح استاد ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہم سب کو پھر خوبصورت کلام کی باتیں بتائی ہیں. ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اور اس سیشن کا ہم اینڈ کریں گے اب دعا کے ساتھ. خداوند نے ہمیں بہت برکت دی ہے آج. ضرور خداوند نے آپ سب کو بھی برکت دی ہوگی. اسی طرح خداوند کے کلام کو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے گا. آمین. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم ستائش کرتے ہوئے پربھو تیرے قدموں میں آتے ہیں. پاک روح ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے اس زور کے لیے، تیری اس قوت کے لیے، اس طاقت کے لیے جو ہمیں اے خداوند مضبوط کرتی ہے، ہمیں کھڑا رکھتی ہے، ہمیں اے خداوند کانفیڈنس دیتی ہے، خداوند ہمیں دل شیر بنا دیتی ہے. خداوند تیرے اس فضل کے لیے ہم پاک روح شکر گزار ہیں. تو اپنا کرم والا ہاتھ مجھ پر اور تمام سننے والوں پر جو اس وقت سن رہے ہیں اور جب کبھی اس کلام کو سنیں، اس کلام کو پڑھیں خداوند، ان پہ پاک روح کا پورا پورا خداوند ہاتھ ہو رہا ہے. خداوند وہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل جائیں. تیرا فضل، رحم اور کرم چاہتے ہیں خداوند. اس کلام کی ہم سبوں کو، سننے والوں کو، مجھے اور عقل اور دانائی دے تاکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے اس کلام کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین، آمین اور آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، تمام سننے والوں کے ساتھ، تمام کلیسیاں کے ساتھ اور سب ایمانداروں کے ساتھ ابدالآباد ہوتی رہے. آمین، آمین، آمین. God bless you. Stay blessed. See you in next session. کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام روشن کلام پاسٹر مائیکل کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے کلام خدا کے گہرے بھیدوں کو. دیکھتے رہیے روشن کلام مائیکل کے ساتھ ہر جمعرات اور ہفتے کی شام. کیپ واچنگ کال ٹو ورشپ ٹی وی. کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام سیلا. پریز اینڈ ورشپ کال ٹو ورشپ منسٹری کے ساتھ، جس میں آپ سنیں گے خداوند کے زندہ کلام کو گیتوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے سیلا ہر جمعہ اتوار کی صبح 10 بجے. Keep watching